آپ نے اکثر سنا ہوگا 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل۔ آخر ان سٹارز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور سٹارز کے ذریعے ان ہوٹلز کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ کون سے سٹارز والے ہوٹل آپ کو کیا سہولیات دیتے ہیں؟ اور ویڈیو کے آخر میں آپ جان پائیں گے مصنوعی جزیرے پر تعمیر شدہ عالی شان عمارت برج العرب کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ جب بھی سیاح کسی دوسرے ملک یا شہر جاتے ہیں تو وہ اپنے بجٹ اور استطاعت کے حساب سے اپنے لیے رہائش کا انتخاب کرتے ہیں اور مختلف قسم کے موجود ہوٹلز میں قیام کرتے ہیں، جن کے چارجز ان ہوٹلز میں موجود سہولیات کی بنیاد پر کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ سہولیات کے حساب سے ان کے لیے کون سا ہوٹل مناسب رہے گا۔ اس لیے وہ سٹارز کو دیکھتے ہوئے اپنے بجٹ کے اندر ہوٹل کا انتخاب کرتے ہیں۔ آخر یہ سٹارز کیا ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اصل میں ہوٹلوں کی درجہ بندی سٹار کے ذریعے ان میں دی گئی سہولیات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہوٹلز کی سٹار رینکنگ کا آغاز 1958 میں فوربیز نامی بین الاقوامی ادارے نے کیا، جس میں فوربیز نے سالانہ 8000 ہوٹلز میں موجود سہولیات کا جائزہ لے کر انہیں 1 سے 5 تک سٹارز دیے۔ فوربیز نے ہوٹلوں میں 800 کے قریب سہولیات کی ایک فہرست بنائی اور دیکھا کہ ان 800 سہولیات میں کون سا ہوٹل کتنی سہولیات دے رہا ہے اور اسی بنیاد پر انہیں سٹارز دیے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کتنے سٹارز والے ہوٹلز اپنے کسٹمرز کو کون کون سی سہولیات دیتی ہیں۔ 1 اسٹار ہوٹل۔ 1 اسٹار ہوٹلز میں کسٹمر کو ایسے کمرے دیے جاتے ہیں جس میں اٹیچ باتھ روم اور اس میں بیسن پر صابن یا فیس واش موجود ہوتا ہے، نہانے کے لیے ٹب یا شاور کی سہولت ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کمرے کی صفائی کی جاتی ہے۔ کمرے میں ٹی وی کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ 2 اسٹار ہوٹل۔ 2 اسٹار ہوٹلز میں کسٹمرز کو رہائش کے ساتھ ناشتہ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں مطالعے کے لیے الگ سے ایک ٹیبل اور لیمپ ہوتا ہے۔ کمرے اور پبلک ایریا میں انٹرنیٹ کی سہولت دی جاتی ہے اور باتھ روم میں دیگر سہولیات کے ساتھ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور شیونگ کٹ بھی دی جاتی ہے۔ 3 اسٹار ہوٹل۔ 3 اسٹار ہوٹلز میں ریسپشن پر سٹاف 14 گھنٹے موجود رہتا ہے، جبکہ فون پر 24 گھنٹے یہ سہولت میسر ہوتی ہے۔ استقبالیہ کے ساتھ لاؤنج ہوتا ہے اور گیٹ کے سامان کو کمرے تک پہنچانے کے لیے سٹاف ہوتا ہے۔ ان ہوٹلز میں کسٹمرز کو کپڑے دھونے، سلائی کرنے، استری کرنے اور ساتھ میں بوٹ پالش کرنے کی بھی سہولت دی جاتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر کسٹمرز کو اضافی تکیے اور کمبل بھی دیے جاتے ہیں۔ 4 اسٹار ہوٹل۔ 4 اسٹار ہوٹلز میں دیگر فرنیچر کے علاوہ کرسی اور سائڈ ٹیبل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ طلب کرنے پر کسٹمرز کو نہانے کا مخصوص لباس اور چپلیں بھی دی جاتی ہیں۔ ان ہوٹلز میں ایک چھوٹا سا شراب خانہ بھی ہوتا ہے جو آپ کو ضرورت پڑنے پر آپ کے کمرے میں شراب فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ شراب نوشی نہیں کرتے ہیں تو دیگر مشروبات بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ سہولیات 16 گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ کو ویلٹ پارکنگ کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، جس میں ایک ملازم آپ کی مرضی سے آپ کی گاڑی لے کر پارکنگ میں کھڑی کر دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر آپ کی گاڑی خود نکال کر سہولت کے ساتھ آپ کو دے دیتا ہے، جس سے آپ کو زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں ایک ملازم آپ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے جو صرف آپ کا کام کرتا ہے اور آپ کی ضرورت اور آسائش کا خیال رکھتا ہے، جس کی ذمہ داری صرف آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں استقبالیہ کے ساتھ ایک وسیع و عریض ہال موجود ہوتا ہے جہاں صوفے اور میز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر موجود گاہکوں کو وقتاً فوقتاً مشروبات پیش کی جاتی ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ کا استقبال پھولوں کے گلدستوں سے کیا جاتا ہے اور کمرے میں بھی آپ کے لیے تازہ پھول رکھ دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہوٹلوں کی رینکنگ 5 اسٹار تک ہی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی ادارے فوربیز کے مطابق سب سے آخری اور ٹاپ رینک 5 اسٹار ہی ہے، لیکن اس دور جدید میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 اسٹار ہوٹلز میں ایک کمپٹیشن کی فضا قائم رہتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش میں نئی اور جدید سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ باقی تمام ہوٹلوں سے منفرد حیثیت حاصل ہو۔ اس لیے کچھ ہوٹلز خود ساختہ طور پر 7 اسٹار ہوٹل کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ محض ایک اعزازی رینک ہے اور حقیقت میں یہ 5 اسٹار ہوٹلز ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر برج العرب جو ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، لیکن اس کو اعزازی طور پر 7 اسٹار ہوٹل ہی سمجھا جاتا ہے۔
اس کی خصوصیات اور سہولیات تو بہت ساری ہیں، مگر اس کے ٹاپ فلور پر بنا ہوا ہیلی پیڈ اس کو باقی تمام 5 اسٹار ہوٹل سے منفرد بناتا ہے۔ دبئی کی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا محمد بن راشد المختوم کے نام سے جانتی ہے، برج العرب کے مالک ہیں۔ اس جزیرہ نما عمارت کی تعمیر سے قبل اس علاقے میں ماہی گیر اور تیراک رہا کرتے تھے، جو سمندر سے موتی اور قیمتی اشیاء نکالنے یا مچھلی پکڑ کر بیچنے سے اپنے لیے دال روٹی کمایا کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی میں ایک ہولناک انکشاف دبئی کی سرزمین کے متعلق کیا گیا کہ جس قدرتی وسائل یعنی تیل کے بل بوتے پر آج عرب دنیا عیش و عشرت اور آرام کے مزے لوٹ رہی ہے، ان کنوؤں کو رپورٹ میں سوکھتا ہوا دکھایا گیا۔ کہا گیا کہ 2016 تک عرب ریاستیں اس دولت سے خالی ہو جائیں گی، اور جس تیزی سے ترقی اس تیل نے عرب ممالک کو دی ہے، اتنی ہی تیزی سے تنزلی کا شکار ہونے کا بھی امکان موجود ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر دبئی کے سرکردہ اور ذہین افراد نے کئی طرح کی ترکیبیں اور منصوبے لگانے کا آغاز کیا، جس نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر کے متحدہ عرب امارات کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ناظرین محترم، برج العرب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ شیخ محمد بن راشد نے یہ تہیہ کیا کہ دبئی کے عوام سے عیش و عشرت اور آرام نہیں چھینا جائے گا، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے برج العرب کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ برج العرب دی عریبین ٹاور مصنوعی جزیرے پر تعمیر شدہ ایک ایسی عمارت جس نے اپنے وقت کے انجینئرنگ کے تمام سابقہ ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں قائم یہ عمارت 321 میٹر بلند ہے اور 56 فلورز پر مشتمل ہے، جس میں 3 انڈر گراؤنڈ فلورز بھی ہیں۔ مصنوعی جزیرے پر بنی یہ عمارت جمیرہ بیچ سے 280 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور ایک پل کے ذریعے اس کو جمیرہ بیچ سے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ اس عمارت کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہے کہ دور سے دیکھنے پر ایک بادبانی کشتی کی مانند لگتا ہے۔ اسے دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور بلند ترین ہوٹلز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ برج العرب کی تعمیر کا آغاز 1994 میں ہوا اور تقریباً 6 سال کے عرصے میں تیار ہوا۔ 1 دسمبر 1999 میں اس کو مہمانوں اور وزٹرز کے لیے کھول دیا گیا۔ برج العرب کا ڈیزائن مشہور برطانوی آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ وہی ٹام رائٹ ہے جو اس سے پہلے برونائی کے سرکاری محل اور دبئی ایئرپورٹ جیسے شاندار پروجیکٹ کے بھی ڈیزائنر رہ چکے ہیں۔ اس ہوٹل میں اگر آپ قیام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً $1000 سے لے کر $15,000 صرف ایک رات کے لیے ادا کرنے ہوں گے۔ برج العرب میں موجود المنتہا ریسٹورنٹ خلیج فارس سے 200 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں کھڑے ہو کر آپ پورے دبئی شہر کا ایک خوبصورت نظارہ لے سکتے ہیں۔ زیر سمندر تعمیر ایک ریسٹورنٹ جس کا نام المہارا ہے، یہ بالکل سمندر کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہاں آپ کھانے پینے کے دوران سمندر کی اندرونی خوبصورتی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان تمام شاندار نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شیشے کا ایک ٹینک بنایا گیا جس کی گنجائش 35,000 کیوبک فٹ ہے، جو تقریباً 1 ملین لیٹر کے برابر ہے۔ اس شیشے سے بنے ٹینک کی شیشے کی موٹائی 18 سینٹی میٹر ہے۔ 1000 فٹ کی بلندی والا یہ دنیا کا واحد ہوٹل ہے۔ برج العرب کے باہر بھی روشنی کا بہترین اور دلکش انتظام ہے جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں اور دور سے ایک دلہن کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ برج العرب کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے جو VIP مہمانوں کی آمد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہیلی پیڈ مکمل طور پر فلیٹ اور ہموار ہے۔ اس کے کناروں پر کوئی سپورٹ یا حفاظتی اقدامات نہیں ہیں۔ جی دوستوں، آپ اکثر ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے یہ بورڈ ضرور دیکھتے ہوں گے جس پر لکھا ہوتا ہے ہوٹل اور موٹل کی سہولت موجود ہے۔ ہوٹل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ موٹل کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں موٹل بھی ہوٹل کی ہی ایک قسم ہے۔ جو ہوٹل آپ کو کھانے پینے اور رہائش کے ساتھ کار پارکنگ کی سہولت بھی دیں، ان ہوٹلز کو موٹل کہا جاتا ہے۔ یعنی موٹل وہی ہوتا ہے جس میں آپ کو مخصوص اور بہترین پارکنگ کی سہولت آپ کے رہائش کے قریب دی جائے۔ جو ہوٹلز یہ سہولت نہیں دیتے انہیں موٹل نہیں کہا جا سکتا۔ عموماً ہائی ویز پر لمبے سفر کے دوران ایسے موٹلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی تمام حالات میں ہوٹل سے بھی کام چل جاتا ہے۔
جی تو دوستوں، میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کبھی 5 اسٹار ہوٹل گئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کبھی برج العرب کی سیر کر چکے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ہمارے ساتھ اتنی خوبصورت یادیں کمنٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔